بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان اپنی حقیقت کو جانا وہی مرد مومن، وہی مرد دانا۔ اے خاک کے پتلے تو فقط خاک نہیں ہے، اے خاک کے پتلے تو فقط خاک نہیں ہے، تو اور ہی شے ہے تجھے ادراک نہیں ہے۔ آج کے بیان کا عنوان کائنات کا ایک عظیم پر اسرار گوشہ یہ ہے۔ کہیں نہ کہیں گوشہ نشینی اختیار کرنا یہ ہر کسی کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے گوشہ اختیار کرتا ہے، اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانے کو یا کمرے میں تنہا رہ جانے کو یا کسی تنہائی کی جگہ کو اپنانے کو گوشہ کہتا ہے۔ لیکن کائنات کا گوشہ اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے، جیسے ہر چیز کا ایک کونا ہوتا ہے، جیسے ایک چٹائی ہو، چٹائی کا کونا ایک گوشہ ہوتا ہے، تو ایسا اس کائنات کا اگر گوشہ ہم تلاش کرنے نکلیں تو ہم جہاں چاہے وہاں چلے جائیں، ہمیں اس کائنات کا گوشہ نہیں ملے گا۔ یہ ہماری پکڑ سے، ہماری گرفت سے پار ہے۔ ہم اگر اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں تو اس کائنات کے کسی کونے کو پانا ہمارے لیے ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس وسیع اور عریض کائنات کے اندر، جہاں یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں، یہ تو نظام شمسی کا، سولار سسٹم کا ایک پلینٹ ہے، اور ہمارا سولار سسٹم یہ ہماری گیلیکسی کے اندر ہے، اور ہماری گیلیکسی جیسی لاکھوں گیلیکسیاں موجود ہیں۔ یہ کائنات کا کنارہ ڈھونڈنے نکلیں گے تو ہم اور آپ کو وہ کنارہ نہیں ملے گا، اور آخرکار یہ جواب بنے گا کہ اس کائنات کا کوئی کنارہ نہیں، یعنی یہ کہ ہم کسی کنارے کو پا نہیں سکتے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ کائنات کے یقیناً آپ کنارے کو نہیں پا سکتے، لیکن کائنات کا کنارہ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کائنات کا ایک سب سے عظیم کنارہ وہ آپ خود ہے، وہ خود حضرت انسان ہے۔ وہ کائنات کا ایک دوسرا کنارہ ہے، یا کہہ لیجئے کہ کائنات کا ایک ہی کنارہ ہے، وہ حضرت انسان ہے، وہ آپ خود ہے۔ باقی آپ جہاں جانا چاہو، جدھر جاؤ آپ جاتے ہی رہ جاؤ گے، کائنات کا کنارہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور جس کنارے کو آپ پکڑ سکتے ہو وہ کنارہ آپ خود ہے۔
پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا کیا. یہ شجر حجر پانی چاند سورج ستارے یہ حضرت انسان کے لیے ہے، کیونکہ اس پھیلی ہوئی دنیا کا ایک عظیم ترین کنارہ حضرت انسان ہے. حضرت انسان اس کائنات کا وہ بہت ہی عظیم رازوں سے بھرا ہوا کونا ہے، وہ پورا اسرار گوشہ ہے کہ جس گوشے میں داخلہ ہوتے ہی جس گوشے کو آپ سمجھنے اگر لگ جاؤ تو اس کائنات کی کایا پلٹ سکتے ہیں آپ. انسان اس کائنات میں ایسا ہی ہے جیسا ایک انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے. اگر ایک انگوٹھی میں سے نگینہ نکل جائے تو وہ انگوٹھی کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس انگوٹھی کی کشش ختم ہو جاتی ہے. ویسے ہی جو ہے حضرت انسان اس کائنات کے لیے بحیثیت نگینہ ہے. ذرا تصور تو کر کے دیکھو کہ انسان کے بغیر اس کائنات کا کیا تصور ہے. تو یہ کائنات ایک دم سادی سادی پھیکی پھیکی نظر آئے گی، بے رونق نظر آئے گی. اور جیسے ہی اس کائنات کے اندر حضرت انسان کا تصور کرو اور ان کے کارناموں کا تصور کرو تو پھر یہ دنیا بارونق نظر آئے گی. اگر اس کائنات میں کہیں کوئی آدمی نہ ہوتا، ایک بھی انسان نہ ہوتا تو یہ کائنات کی رونق ختم تھی. کیوں یہ رونق ختم کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت انسان اس کائنات کا ایک عظیم گوشہ ہے. اگر کسی چیز کا ایک رکن بھی ختم کر دیا جائے ایک تو گویا وہ چیز ایک عیبدار ہو جاتی ہے، وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے. تو اگر حضرت انسان نہیں ہوتا تو یہ کائنات گویا ایک خوبصورت نہیں بلکہ صرف ایک بدصورت چیز رہ جاتی. اس کائنات کی خوبصورتی کا نام انسان ہے. جیسے انسانوں کے جسم میں جان ہوتی ہے، حرکت برکت ہوتی ہے، جس سے دیکھنا سننا سونگنا چکھنا پہچاننا جاننا حرکت کرنا اس جان سے جسم میں ہوتا ہے. اس کائنات میں بھی ویسی حرکت برکت حضرت انسان سے ہے. گویا اس عالم کی جان حضرت انسان ہے. عالم ایک کونا ہے تو اس کا جو ہے دوسرا کونا دوسرے سرے کا نام حضرت انسان. یہ عالم پھیلا ہوا ہے جس کا جو ہے کونا کہیں نہیں ملتا، وہ ایک کونا حضرت انسان وہ خود ہے جو اس کائنات کا گوشہ ہے، اس کائنات کا کونا ہے، یا اس کائنات کا وہ راز سے بھرا ہوا دروازہ ہے. اگر حضرت انسان نہیں ہے تو اس کائنات کو دیکھنے والا کون ہے اور دیکھ کر اش اش کرنے والا کون ہے؟ یا حضرت انسان نہیں ہے تو اس کائنات کے پھلوں کو چکھنے والا کون ہے؟ اس سے پر لطف ہونے والا کون ہے؟ یہ حضرت انسان نہیں ہے تو یہ جو کائنات کی طرح طرح کی ہر چیز کی جو آواز ہے ان آوازوں کو سننے والا، ان سے مطلب اخذ کرنے والا، ان سے محظوظ ہونے والا، ان سے معانی مطالب لے کر کے کائنات کا رنگ ڈھنگ بدلنے والا کون ہے؟ تو یہ حضرت انسان یعنی آپ خود اس بے جان کائنات کی جان ہے. تو گویا جیسے جسم میں جان ہوتی ہے، جیسے جسم ایک الگ کونا ہے اور جان الگ کونا ہے، ویسے ہی جو ہے آپ اس کائنات کا گوشہ ہے اور پور اسرار گوشہ ہے، رازوں سے بھرپور گوشہ ہے. دیکھیے
جب آپ کے حواس فاختہ ہوتے ہیں، آپ کی طبیعت میں کجی ہوتی ہے، آپ کی حالت خوشگوار نہیں ہوتی اور آپ بورنگ ٹائپ میں ہوتے ہیں، قبضیت میں ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، اس ٹائم آپ کو، آپ کائنات کی طرف آپ جب دیکھیں، آپ جب باہر کی جانب دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز پرکشش نظر نہیں آتی، آپ کو ہر چیز سے گویا ہر چیز آپ کو اداسی کا پیغام دے رہی ہو، ہر چیز آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ آپ اداس ہو، آپ اداس ہو، آپ اداس ہو، آپ کو یوں نظر آئے گا۔ اور جب آپ تر و تازہ ہوتے ہیں، جب آپ کا قلب خوشگوار کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ بست کے عالم میں ہوتے ہو اور ایک دم فریش ہوتے ہو اور ایک دم اویرنیس کے ساتھ ہوتے ہو، جاگرکتا کے ساتھ ہوتے ہو، بیدار ہوتے ہو، اس وقت جو ہے آپ کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں بیداری اور خوشگوار کیفیت کے ساتھ، پوزیٹیوٹی کے ساتھ جب دیکھتے ہو تو پوری کائنات آپ کو پوزیٹیو نظر آتی ہے اور ہر چیز آپ کو یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر چیز آپ کو پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر خود کو بدل لیا، اگر آپ نے خود کو بدلنے کی شروعات کی تو یاد رکھیے آپ صرف خود کو نہیں بدل رہے ہیں، آپ کائنات کو بدل رہے ہیں۔ جیسے کائنات کی ہر چیز کا ایک دوسرے پہ اثر ہے، ویسے ہی آپ کا اس کائنات پر بہت بڑا اثر ہے۔ آپ کے خود حضرت انسان کا اس کائنات پر بہت بڑا اثر ہے، اور کیوں نہ اثر ہو؟ کیونکہ کائنات کے ایک عظیم گوشے کا نام حضرت انسان ہے، کائنات کا وہ عظیم گوشہ آپ خود ہے۔ تو آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایسے غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو سنوارنے تو نکل گئے، دنیا کو بنانے تو نکل گئے، دنیا کی تعمیر کرنے تو نکل گئے، لیکن ہم خود کی تعمیر کرنا بھول گئے، ہم خود کو بنانا بھول گئے، ہم خود کو بدلنا بھول گئے۔ ہم خود جو غلاظت میں تھے، غلاظت میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور بدبو آ رہی ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کائنات بدبودار ہے۔ کائنات بدبودار نہیں ہے، آپ غلاظت میں پڑے ہو۔ آپ غلاظت سے نکلو اور آپ خوشبودار ہو جاؤ۔ کائنات بدبودار ہے تو کیا ہو گیا؟ آپ جیسے ہی خوشبو لگاؤ گے آپ کے ارد گرد مہک اٹھے گا۔ دیکھیے آپ عطر لگاتے ہیں، جیسے ہی آپ خود پر عطر لگاتے ہیں تو آپ کے قریب جو بھی آتا ہے وہ مہک جاتا ہے اور وہ خوشبودار ہو جاتا ہے، وہ معطر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ماشاءاللہ کون سی خوشبو لگائے ہیں آپ، کون سی خوشبو جو ہے آپ نے ملی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب آپ اپنے اندر خوشبو بیدار کریں گے، آپ اپنے اندر خوشبو لگائیں گے تو پھر یہ خوشبو صرف آپ کو نہیں معطر کرے گی، آپ کے وہاں کے فضا کو معطر کر دے گی۔ تو یہ معطر ہو گیا، اور پھر کہیں اس کائنات میں کیسی بدبو کیوں نہ ہونے دو۔ جب آپ عطر لگاؤ گے آپ خوشبودار ہو جاؤ گے اور آپ کے پاس آنے والا خوشبودار ہو جائے گا۔ تو ضرورت تو یہ ہے کہ ہم غلاظت سے نکلے، لیکن ہم نے کائنات سے غلاظت دور کرنے کا ٹھیکہ تو لے لیا، لیکن خود کی جو ہے غلاظت دور کرنے تیار نہیں۔ تو یاد رکھیے جس دن آپ خود کو بدلنا شروع کر دیں گے کائنات بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک شخص ہے، آپ نے اس کو دیکھا، بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، آپ کا دل اس پر آ گیا ہے، آپ اس سے محبت، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس سے کچھ گفتگو کریں، آپ اس کے ساتھ کچھ لمحات گزارے، آپ اس سے بات کرتے رہیں اور وہ آپ سے بات کرنے بھی لگ جائے اور آپ کو موقع میسر بھی آ جائے۔ لیکن وہ آدمی جس سے آپ ملنا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، جس سے بہت زیادہ وقت جس کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، اب وہ گفتگو کرتے ہی کرتے ہیں اگر آپ کو ایک تماچا دے دے، آپ کو ایک تھپڑ رسید کر دے، پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے آپ کی کیفیت کیسے بدلتی ہے۔ وہی آدمی جو آپ کو ابھی خوبصورت نظر آ رہا تھا، وہی آدمی جس کے پاس بیٹھنے کا دل کر رہا تھا، جس کے بعد بہت زیادہ وقت گزارنے کا دل کر رہا تھا، اب آپ اس کو برا سمجھنے لگے گی، جبکہ اس کی رنگت وہی ہے، گفتگو کا انداز وہی ہے،
سب کچھ وہی ہے، تو بدلا کون؟ تو اس کے ایک تماچے نے آپ کی پوری کیفیت کو بدل دیا، آپ کو بدل دیا۔ تو یاد رکھیے، آپ اپنے آپ کو جیسا ڈھالیں گے کائنات ویسی نظر آنے لگے گی۔ اگر آپ خوبصورت ہے تو کائنات خوبصورت نظر آنے لگے گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ نظریں بدل جاتی ہے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے جو ہے پوچھا ایک عاشق سے کہ تیرا معشوق تو کالا ہے۔ عاشق نے جواب دیا کہ کاش کہ میرے معشوق کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں لے کر آتا۔ یعنی جب وہ اس لیول سے بدلا ہوا ہے تو اسے پوری دنیا کو جو بدصورت نظر آتا ہے وہ عاشق کو خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو خود کو اگر بدلیں گے تو کائنات کا بدلا ہوا رخ نظر آئے گا۔ دیکھیے، جو لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو وہ پوری کائنات کو بحیثیت طبیب دیکھتے ہیں، اور ہر چیز کا تجزیہ، ہر چیز کا انالیس وہ اسی حساب سے کرتے ہیں کہ بھائی اس سے بیماری نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صحت کے لیے یہ مفید ہے اور صحت کے لیے یہ مضر ہے۔ ان کی پوری کائنات کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی سائنٹسٹ ہوتا ہے اس کی چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ ایسا ہی اس کائنات کو جو دیکھنے کا ہر ایک کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ ایسے ہی عالموں کو دیکھنے کا نظر الگ ہے، اور ایسے ہی عارفوں کا، جو اللہ والے ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، جو عارف باللہ ہے، ان کے اس کائنات کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہے۔ جیسا تم ہر چیز میں شفا تلاش کرتے ہو، ہر چیز میں اگر بھلائی تلاش کرتے ہو، تو پھر صوفیاء کرام ہر چیز میں اپنے مولا کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں، اپنے رب کے جلووں کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ پا بھی جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کائنات کا آپ ایک عظیم گوشہ ہو، اور جس دن آپ خود کو پہچان لوگے اس دن آپ اپنے رب کو پہچان لو۔ صوفیاء کرام اسی لیے فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور کیوں نہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اپنی چہیتی اپنی پسندیدہ صورت پہ پیدا کیا۔ یعنی سارے رموز اس میں رکھ کر کے رازوں کو، تمام رازوں کو اس میں رکھ کر کے پیدا کیا ہے۔ تو پھر جب تمام راز آپ کے اندر رکھ کر کے اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا کیا، تو سوچو اس کی پسندیدہ صورت میں اس نے کیا کیا رکھا ہوگا، کیا کیا رکھا ہوگا، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ خود ارشاد فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس نے آپ کے اندر بہت سارے رموز رکھے ہوئے ہیں۔ تو اے انسان اپنی طرف لوٹ۔ صوفیاء کرام بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر 18,000 عالم موجود ہے، 18,000 عالم کے جلوے موجود ہے، 18,000 عالم کے نمونے موجود ہے، ان کی مثالیں موجود ہیں۔ صرف ایک آپ ہو جس کو دیکھ کر کے پوری کائنات جو ہے، کائنات کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اور یہ حضرت انسان ہے، دیکھو کیا معمہ ہے، وہ ایک عظیم معمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ حضرت انسان اس کائنات کے اندر حضرت انسان کی حرکت برکت کرنے سے، حضرت انسان کے کوشش کرنے سے اس عالم کا رنگ بدل جاتا ہے، اس عالم کی کیفیات بدل جاتی ہے، اس عالم کی جو ہے رونقیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے کہاں گاؤں اور کہاں دیہات ہوا کرتے تھے، اور آج دیکھو شہروں میں جا کر کے
پہلے کہاں پیدل گھوڑے گاڑی کی سواریاں ہوا کرتی تھی، آج پورا رنگ بدلا ہوا ہے۔ پہلے اندھیرے میں رہا کرتے تھے، لالٹین دیا جلایا کرتے تھے، اور آج کی روشنی دیکھو۔ یہ ترقیاں آئی کہاں سے؟ تو یہ جو کائنات کا، پوری کائنات میں کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ دکھنے میں نہیں آ رہا ہے، لیکن حضرت انسان جو کچھ کا جس چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو ایک عظیم تبدیلی لے کر آتا ہے۔ لیکن وہ تبدیلی لاتا کب ہے؟ وہ تبدیلی تب لاتا ہے جب وہ خود میں بدلتا ہے۔ دیکھو جنہوں نے اس کائنات کو عظیم عظیم چیزیں عطا کی ہیں اور عظیم چیزوں کے رازوں سے آگاہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ دنیا نے انہیں پہلے دیکھا ہے کہ وہ پڑھنے میں نہ صحیح تھے نہ ہوشیار تھے، لیکن جب انہوں نے اس کائنات کو خود کو بدلا ہے اور خود کے اندر کے جوہر کو بیدار کیا ہے تو کائنات کو ایسی ایسی چیزیں دیے ہیں کہ آج پوری کائنات اس سے فیض اٹھا رہی ہے۔ کسی نے گریویشنل فورس کو آپ کو بتایا تو آج گریویشنل فورس کو سمجھنے کے بعد دیکھو آج آپ فضا میں اڑ سکتے ہیں، آج چاند پر کمندے ڈالنے آپ پہنچ چکے ہیں۔ کسی نے روشنی کے رفتار کو جانا تو دیکھو کائنات کی رفتار کو بڑھا دیا۔ تو یہ کہنا مقصد ہے کہ جس نے فزکس سمجھا تو اس نے کس طریقے سے پوری کائنات کے اندر ایک عظیم نعمتیں جو ہے دے دی ہے۔ تو یہ ہوا کس سے؟ یہ حضرت انسان کے اندر، کیونکہ حضرت انسان اس کائنات کا یہ پر اسرار گوشہ ہے کہ یہاں سے عظیم ترین جو ہے باتیں نکلتی ہے، عظیم ایک سے ایک دوائی، ایک سے الگ الگ بیماریوں کی ایک سے ایک دوائی یہ حضرت انسان کے اندر سے نکلتی ہے۔ طرح طرح کی ٹیکنالوجیاں یہ حضرت انسان کے اندر سے نکلتی ہے۔ اس کائنات کے چھوٹی چھوٹی سی چھوٹی رفتار سے لے کر عظیم سے عظیم رفتار والی چیزیں جس پر آپ سوار ہوتے ہیں، ان کے بنانے کی تراکیبیں کہاں سے آتی ہے؟ یہ حضرت انسان کے اندر سے آتی ہے۔ اور یہ جو حضرت انسان ہے جس کے اندر سے یہ تمام چیزیں آتی ہے، ایک بہت بڑی بات ہے کہ اسی حضرت انسان کے اندر سے حضرت انسان آتا ہے۔ خود آپ بھی ایک انسان ہی میں سے آئے ہو، کچھ تو رکھا، کوئی تو دروازہ ہے وہ کہ جہاں سے جو انسانوں کی جگہ آنا شروع ہے۔ ٹھیک ہے ہم اس گوشے کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ خود کو جانو، خود کو پہچانو، خود کے اندر کے اس رازدارانہ دروازے سے آگاہ ہو جاؤ، خود اس گوشہ نشین ہو جاؤ۔ تو لوگ سمجھ رہے ہیں گوشہ نشین ہو جانا، دنیا کو ترک کر دینا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اور بھاگ جانا ہے، وہ اس گوشے کو پکڑ لینا ہے، یعنی اپنے خود میں اتر جانا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے اس کائنات کا اگر کوئی گوشہ ہے جسے آپ پا سکتے ہیں تو وہ صرف آپ ہے، ورنہ آپ کائنات میں کسی شے کے گوشے کو، کسی چیز کے کونے کو یا کسی چیز کے اینڈنگ پوائنٹ کو نہیں پا سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی کو اگر پا سکتے ہیں تو آپ خود کو پا سکتے ہیں، اور آپ ہی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اپنے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں، آپ ہی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور اس گوشے کو سنوار سکتے ہیں، اور اتنا سنوار سکتے ہیں، اتنا سنوار سکتے ہیں کہ اس گوشے کو ظلمت سے نکال کے نور میں ڈھال سکتے ہیں، اور آپ کے اندر کے اندھے پن کو ختم کر کے جو آنکھ والا بن سکتے ہیں، اور کائنات میں جو پوشیدہ راز ہے، جو رموز ہے، اس کو دیکھنے کے لائق بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم گوشے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گوشوں سے جو آگاہ ہے، جو خود کی معرفت رکھتے ہیں، جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی دولت رکھتے ہیں،
ان پیران اعظام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں سرنگو ہو کر کے با ادب اور با احترام ان راز و نیاز کو پا کر کے خود کے گوشے میں پہنچ جائے اور وہاں خلوت نشین ہو جائے، اور اس خلوت میں پہنچنے کے بعد پھر انوار و تجلیات اور اپنے رب کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرے۔ اللہ رب العزت میرے مرشد کامل کے صدقے، حضور پاک کے صدقے مولا خود کے عرفان سے آگاہی عطا فرمائے۔